اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 پڑھ رہے ہیں ہم۔ سورہ ہجر چل رہی ہے، اس کا رکوع نمبر 4۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ ان المتقین یقیناً پرہیزگار فی جنات وعیون اس دن باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے۔ انہیں حکم ہوگا ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں خیر و عافیت کے ساتھ بے خوف ہو کر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ وغیرہ تھا۔ وَغِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ پیچھے کے رکوع میں ہم کل پڑھ رہے تھے کہ شیطان نے مہلت مانگی اللہ سے، اللہ نے دے دی، اور اس نے خود ہی اللہ سے کہا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ پھر خود ہی ساتھ کہہ دیا کہ وہ جو مخلص ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی شیطان بھی اس رمز کو جانتا ہے کہ مخلص کون ہے، جو اللہ کی اتباع اور پیروی بغیر کسی شرط کے کرتا ہے۔ یعنی میرا ایمان اور یقین ایسا نہ ہو کہ یہ کام میرا ہو گیا تو میں رب کو رب مانوں گا، اور یہ کام میری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو میں پھر رب کا بندہ نہیں ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان مخلصین کون ہے؟ جو جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جن کی دعا رد ہو جاتی ہے تو وہ سجدہ شکر میں پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ کام میری مرضی سے نہیں ہوا، جس کی مرضی سے ہوا ہے وہ احکم الحاکمین ہے۔ یعنی غایت یہ ہے، اخلاص کی غایت یہ ہے کہ انسان ہر کیفیت میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا وہ کسی کی تو مرضی سے ہو رہا ہے نا، اور وہ کوئی کون ہے؟ وہ جو مجھے اور آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہم دیکھ رہے ہیں جنتیوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ متقین یعنی پرہیزگار۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ ہر اس رستے سے بچ کے چلنا جس میں اللہ کی نافرمانی کا خوف ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن مصلے پہ رہیں تو تبھی آپ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی زندگی میں میٹرز آئیں، آپ کی زندگی میں معاملات ایسے آئیں کہ جو ثابت کریں کہ آپ پرہیزگار ہیں۔ یعنی برائی کا موقع نہ ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن موقع ملے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ کریں، لیکن آپ اس سے یہ سوچ کے باز رہیں کہ یہ کام میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اللہ نے بڑا خوبصورت ہماری زندگی کا جو زندگی گزارنے کا اصول ہے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی سے تیری آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو بھی کر لے اس کی آنکھ ضائع۔ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک پورا رکوع اس چیز پہ موجود ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، جان کے بدلے جان ہے، مال کے بدلے مال ہے، اور بدلہ کتنا ہو پورا ہی ہو۔ یعنی اگر کسی نے تیری ایک آنکھ زخمی کی ہے تو دو کرے گا زخمی، اس کی دونوں پھوڑ دے گا تو یہ تیری طرف سے زیادتی ہوگی۔ اور اللہ مسرفین کو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر اللہ کی ریڈ لائن ہے، اور ریڈ لائن جو بھی کراس کرتا ہے وہ پھر زوال اٹھاتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کی ریڈ لائن کراس کریں وہ آپ کو سزا دے گا۔ اللہ کی ریڈ لائن تکبر ہے، اس کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کے خاندان کا کسی سے ایک بندہ قتل ہو گیا، آپ بدلے میں اس کے 4 قتل کر دیتے ہیں، کمانے والے اس کے ختم کر دیتے ہیں، اس کی نسل کو ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو یہ پھر آپ کی طرف سے زیادتی ہے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تیرا جتنا نقصان ہوا ہے نا، اگر تو اس پہ وہ مکمکا کرنا چاہتا ہے تو اتنا کر لے، لیکن اینڈ دیکھیے گا کبھی اس آیت کا، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہی تھی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی تو ہے آپ کا دل جوش کھا رہا ہے اور آپ کے پاس اتھارٹی، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈنگ پوائنٹ آپ سوچیں کہ بدلہ لوں گا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی، لیکن معاف کروں گا تو میرا رب خوش ہوگا، رب راضی ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل میں یہ نقطہ سر اٹھائے پھر آپ تقویٰ کے رستے پہ ہیں۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یقیناً پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں آباد ہوں گے۔ ہمارا دل کرتا ہے نا ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں شور نہ ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ میں پرسکون رہوں۔ ہم اپنے گھروں میں شور شرابہ پسند نہیں کرتے، ہریالی کو دیکھتے ہیں، باغوں کو دیکھتے ہیں، پھولوں کو دیکھتے ہیں تو طبیعت میں ایک فریشنس محسوس ہوتی ہے۔
اللہ نے انسان کی سائیکی کو وہ سب سے زیادہ جج کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو پہچاننے والا ہے، وہ ہماری نفسیات کو سمجھنے والا نہیں بنانے والا ہے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے۔ ماں کہتی ہے مینوں دند گنن دی ضرورت نہیں، حالانکہ ماں ہے جس نے ہمیں تخلیق نہیں کیا، بس وہ ایک ذریعہ بنی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، اس نے بوجھ اٹھایا ہے ہماری ذات کا۔ وہ کہتی ہے کہ تو میرے ٹھڈ دا جمیا میں پہچاننی ہے تیریاں رمضان، تو وہ جو بنانے والا ہے، جو ایک قطرہ آب سے میری اور آپ کی اتنی پیاری تخلیق فرما رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ باغوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اس کو خوبصورت جگہوں سے بڑا انسیت محسوس ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ تو چشموں میں رہیں گے، پھر انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کس چیز کا نام ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بغض نہیں ہوگا، جہاں حسد نہیں ہوگا، جہاں بھائی بھائی ہوں گے سب۔ یہ دنیا میں جو بھائی کا درجہ ہے نا، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کے لیے ویر ویراں دی دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، یہی ہم کہتے ہیں نا کہ بازو ہوتے ہیں بھائی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ حسد اور بغض کس وجہ سے آتا ہے؟ زن زر زمین، یہ 3 پوائنٹ ہیں جہاں پہ آ کے بھائی بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کسی کو زمین کا فرنٹ پسند تھا، اس کو بیک مل گیا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ کسی کو ایک پلازا پسند تھا، اس کو ایک پلاٹ دے دیا گیا، وہ اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ کسی کو کسی کی بیوی اس کی بیوی کو پسند نہیں، دوسرے کی کرتی، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ زر والدین کی پونجی کسی ایک کے پاس اکٹھی ہو کے آ گئی، دوسرا دشمن بن گیا۔ یہ 3 فسادات نہ ہوں تو بھائی اللہ نے محبت کا سمبل بنائے ہیں بھائیوں کے لیے۔ تو یہ چیز دیکھیں، اخواننا علی سرر متقابلین، اللہ فرمائے گا کہ بھائی بھائی بن جاؤ اور تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھو۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف ہوگی، نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ کتنی پیاری خبر ہے، کتنا پیارا دلاسا ہے، اور کتنا خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ اپنے بندے کے ساتھ قائم کر رہا ہے۔ اور حکم کس کو دے رہا ہے؟ محبوب تو بتا دے، نبی خبر دے دے عبادی میرے بندوں کو، انی کہ میں انا الغفور الرحیم بڑا ہی بخشنے والا، از حد رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی از حد رحم کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، یہ از حد رحم ہے نا۔ کوئی بڑا کرے گا تو کہے گا جا چلا جا، معاف کیا، میری نظروں سے دور ہو جا، لیکن اللہ تو جسے معاف کرتا ہے اسے نظروں سے دور کرتا ہی کوئی نہیں، اسے بٹھا لیتا ہے اپنے در پہ۔ وہ جسے اپنے در پہ بٹھاتا ہے اسے کہیں اور بھٹکنا نہیں پڑتا، کہیں اور جانا نہیں پڑتا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اچھا، یہ کتنا لطیف نکتہ ہے کہ پہلے اللہ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کی بات بتائی، یعنی ہمارا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہو، اور جب کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں مال سے محبت ہے، ہمیں دنیا سے محبت ہے، اور میں اب سونے سے ڈرتا ہوں، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں سونے نہیں دیتی سکون سے۔ یہ مال کی محبت، اس کی ہمیں کتنی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، روز ہی گنتے ہیں، روز ہی دیکھتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی محبوب ہے تو اس کی گرد حفاظت کی باڑیں لگاتے ہیں، دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی چھین کے نہ لے جائے، کوئی مجھ سے جدا نہ کر دے۔ تو یہ اللہ نے ان 2 آیتوں میں یہی رشتہ اپنے ساتھ میرا اور آپ کا قائم کیا کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، تاکہ مجھے رحمت کی امید ہو، میں اس سے محبت کروں۔ اور پھر اللہ نے عذاب سے ڈرایا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے ڈرایا بعد میں کہ میرے ساتھ جو محبت ہے تمہیں بھٹکنے نہ دے، تمہارا عذاب کی طرف سے دھیان نہ ہٹے، کہ اگر میں نے غلطیاں اب کی تو پھر اس سے دور کر دیا جاؤں گا۔ اور عذاب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کرے گا۔ رحمت اور عذاب ضد ہے نا ایک دوسرے کی، جب ہم اس کی رحمت کے حصار میں نہیں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی عذاب میں آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے دور جاؤ گے تو پھر شیطان کے رستے پہ چلنے لگ جاؤ گے، اگر میرے قریب رہو گے تو پھر میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور بتائیے انہیں قصہ
ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، اذ دخلوا علیہ، جب وہ آپ کے پاس آئے، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا آپ پہ سلامتی ہو، قالا، آپ نے فرمایا انا منکم واجلون، اجنبیو ہم تو تم سے خائف ہیں، یعنی ڈر گئے کہ یہ بے وقت مہمان کہاں سے آ گئے۔ قالوا، مہمانوں نے کہا لا توجل، ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں صاحب علم بچے کی پیدائش۔ قالا، آپ نے فرمایا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب مجھے بڑھاپا پہنچایا؟ فبما تبشرون، پس یہ کیسی خوشخبری ہوئی؟ قالو، فرشتے بولے بشرناک بالحق، ہم تو آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکم من القانتین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ قالا، آپ نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز گمراہوں کے۔ یہ مکالمہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس بے وقت مہمان آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں تو آپ ڈر گئے، تو انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، 99 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس وقت آئے خوشخبری دینے جب میری زندگی بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے آپ مایوس ہونے والوں میں سے ہیں، بلکہ نہ ہو آپ مایوس ہونے والوں میں سے۔ آپ دیکھیں فرشتوں کی بات کا جواب کیا دے رہے ہیں، ایسے ہی نہیں خلیل کا لقب ملا ہوا ابراہیم کو، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہ مایوس ہوتے ہیں، میں کیوں مایوس ہوں گا؟ قالا، آپ نے کہا خطبکم فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرستادو، اے فرشتو، کس اہم کام کے لیے آئے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر لوط کے گھرانے والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، بجوز اس کی بیوی کے ہم نے بامر الہی یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اب جو قرآن حکیم جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، حضرت لوط علیہ السلام قوم لوط پہ عذاب آیا تھا پتھروں کا، اور وہ قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا، تو یہ حضرت ان کے پاس جب فرشتے آئے نا عذاب کے لیے، خوبصورت انسانی شکل میں وہ آئے تھے، تو پہلے وہ کہاں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں سے ہو کے انہیں خوشخبری دینے کے بعد وہ اس قوم کی طرف گئے تھے، اور آپ کو بتا کے گئے کہ ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے، ان کے بچے، ان کے اہل خانہ، باقی جو بھی اس میں تھے، بیٹیاں یا بیٹے، وہ سب بچ جائیں گے، لیکن ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے اس لیے ہوگی کیونکہ وہ ظلم کی حمایتی ہے، ظالموں کا ساتھ دیتی ہے، اور آخری وقت بھی اس نے یہی کیا تھا، جب آپ کے گھر مہمان آ گئے چپکے سے جا کے اس نے اطلاع دے دی کافروں کو کہ ہمارے گھر بڑے پیارے مہمان آئے ہیں، اس سے تم اپنا مقصد حاصل کرو۔ تو یہ چیز اب قرآن حکیم اس کو بیان فرما رہا ہے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا چلتا ہے معاملہ۔ آج یہیں تک ہمارا سبق تھا کہ یہاں اللہ نے وہ اپنے غفور الرحیم ہونے کا ذکر کیا، اپنے عذاب کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، مصیبتیں جب آئیں نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بچا لیا کرے، کیونکہ جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کی مانتا ہے، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے آسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے رستے کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔